بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحریہ ٹاؤن میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، شرمناک ہے اور قابل مذمت ہے۔ جس طرح وہاں عوام کی پراپرٹی پر حملہ کیا گیا، کروڑوں روپے کی لوٹ مار کی گئی، آگ لگائی گئی، اور وہ لوگ کہ جو یہ سب کام کر رہے تھے دندناتے پھر رہے تھے اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا، اس نے تمام کراچی کے لوگوں میں ایک عجیب و غریب قسم کا خوف پیدا کر دیا ہے، سراسیمگی پیدا کر دی ہے کہ جہاں وہ صوبہ اور وہ شہر کے جہاں پولیس موجود ہے، رینجرز موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، اناؤنس کر کے ایک مظاہرہ رکھا جائے اور پھر وہ مظاہرین اس طرح سے آ کر توڑ پھوڑ کریں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، کروڑوں روپے کی لوٹ مار کریں، تو اس سے سوالیہ نشان واضح طور پر حکومت کے اوپر آتا ہے کہ یہ حکومت کہاں ہے، اس کی رٹ کہاں ہے۔ اور جبکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ ڈی آئی جی کے آفس سے یہ لیٹر جاری ہوا تھا کہ جس میں پولیس کی ڈپلائمنٹ کی گئی تھی، پولیس تماشا دیکھتی رہی اور لوگ لٹتے رہے اور آگ لگتی رہی۔ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ بہت اہم معاملہ ہے۔ جب بحریہ ٹاؤن یہاں پر آباد ہو رہا تھا تو اس وقت اس کے آباد کرنے میں، اس کی زمینوں کو ایکوائر کرنے میں ظاہر ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگ انوالو تھے۔ ہم حیران ہیں کہ جس وقت یہ زمینیں ایکوائر کی جا رہی تھیں تو اس وقت کوئی قوم پرست سامنے نہیں آیا، اس وقت کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ بڑے بڑے وڈیرے اور جاگیردار اور حکومت کے اہلکار، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب یہ بڑے پیمانے پر سب کچھ ہو رہا تھا، تو بڑے بڑے لوگ اس کے اندر انوالو تھے اور زمینیں حاصل کی گئیں اور یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ پروجیکٹ جب اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑھ گیا، تو پھر کورٹ کے اندر جو ہے وہ بات گئی اور کورٹ نے پھر ایک ڈیسیشن دیا اور 462 ارب روپے بحریہ ٹاؤن سے کہا گیا کہ وہ جمع کرائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ جس پر سب سے زیادہ حق کراچی کا ہے، اور ہم اب بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے کراچی کی ڈیولپمنٹ پہ لگنے چاہیے، کراچی کے پروجیکٹس پہ لگنے چاہیے۔ بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور اس پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کرنے والے عوام کو بہت زیادہ تنگ کیا، اور حال یہ ہوا کہ لوگوں سے جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے، لوگوں نے اپنی جمع پونجی جمع کرا دی اور ان کو پوزیشن نہیں ملے، اور لوگ مارے پھرتے تھے اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آج جو لوگ اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور لسانی رنگ دینے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب بحریہ ٹاؤن میں لوگوں کے چیک باؤنس ہوتے تھے، فورس پوزیشن کی جا رہی تھی اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا، تو یہ ساری پارٹیاں، یہ سارے لوگ کہاں تھے؟ بالآخر جماعت اسلامی نے اس مسئلے کو ٹیک اپ کیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا۔ ابھی بھی بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، اور جن لوگوں کی انویسٹمنٹ وہاں پر موجود ہے ان کو پراپر طریقے سے رسپانس نہیں ملتا، اور اس کے نتیجے میں لوگ مارے پھرتے رہتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے عوام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم اس مسئلے پر اور بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جو بھی زیادتی ہوتی ہے اس پر آواز بھی اٹھائیں گے اور لوگوں کے مسئلے کے حل کی جدوجہد بھی کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا، احتجاج بھی کیا تھا پرامن طریقے سے، اور لوگوں کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا، تو پھر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ نے ہم سے تحریری معاہدہ کیا اور اس کے مطابق لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہوا۔ جب رکاوٹ پڑتی ہے تو ہم اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر اٹھاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پرامن طریقے سے لوگوں کو ریلیف مل جائے۔ لیکن جو زمینوں پہ قبضے کو بنیاد بنا کر یہ سارا کام کیا گیا ہے، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زمین پر قبضہ تو کوئی بھی کرے، یہ ایک شرمناک اور قابل مذمت فعل ہے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ اگر بحریہ ٹاؤن کا عملہ اس میں ملوث ہے، جیسا کہ ویڈیوز آتی ہیں اور مقامی لوگوں کو بے دخل کیا جاتا ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ریلیف دے، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ قبضہ ہے، انہیں اوریجنل کاغذات کے ساتھ آنا چاہیے، اور اوریجنل کاغذات وہ کورٹ میں بھی جمع کرا سکتے ہیں اور میڈیا کے سامنے بھی لا سکتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں وڈیرہ شاہی کا اور جاگیرداری کا اور ڈاکوؤں کے راج کا ایک نظام اس پوری بیلٹ کے اندر موجود ہے، تو بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے ڈاکوؤں کے ساتھ
انڈرسٹینڈنگ بنا کر جو غریب لوگ ہیں ان کا استحصال کرتے ہیں، ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر روانہ کر دیتے ہیں اور بڑے پیمانے پر اس طرح زمینوں پہ قبضہ کرنے والوں کے ساتھ ڈیل کر لیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یہ سارے لوگ کہاں تھے جو آج لوگوں کو جلا رہے تھے؟ سب لوگوں نے، ان میں سے بیشتر وہ لوگ ہیں جو لوگ صرف بحریہ ٹاؤن سے ہی نہیں اور بھی پروجیکٹس کے ساتھ جوڑ توڑ کر کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن چکے ہیں، اور اس میں حکومتیں ملوث ہوتی ہیں، پارٹیاں ملوث ہوتے ہیں، وڈیرے ملوث ہوتے ہیں، اور غریب لوگوں کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے کسی کی زمین پر قبضے کو ظاہر قابل مذمت عمل ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن یہ جو بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ ہے، اب یہ پروجیکٹ ملک ریاض کا پروجیکٹ نہیں ہے، بلکہ اس میں کراچی کے لاکھوں لوگوں کی انویسٹمنٹ شامل ہے، ہر زبان بولنے والے لوگوں کی انویسٹمنٹ شامل ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر سندھی بولنے والے بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں اور ان کو ہم ریلیف دلانے کی کوشش کرتے ہیں، بلوچ آتے ہیں، پختون آتے ہیں، مہاجر آتے ہیں، اور اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ پروجیکٹ اب اس طرح سے اہمیت رکھتا ہے کہ اس میں تو سب کی جمع پونجی لگ چکی ہے۔ اس لیے کسی بھی عمل کے نتیجے میں اگر یہ پروجیکٹ خراب ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ تو فائدہ اٹھا لے، لیکن لوگوں کا کیا بنے گا کہ جن کی جمع پونجیاں لگی ہوئی ہے۔ اس لیے اس پروجیکٹ کے خلاف جو بھی کام ہوگا یہ کراچی کے لوگوں اور بالخصوص ان لوگوں کے خلاف ہوگا کہ جنہوں نے اس میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ اس پروجیکٹ کو چلنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی رہائش رکھنے کا حق حاصل ہے، اور یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم اس موقع پر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ریلیف دیں جن لوگوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا ہے۔ اگر وہ اسی طرح مارے مارے پھرتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ صورتحال مزید خراب ہوتی رہے گی۔ اسی طرح کسی کو بھی اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ کریں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چونکہ تمام چیزیں موجود ہیں تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب بھی اس کا نوٹس لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا سوال تو یہ ہے کہ حکومت کہاں ہے، حکومتی پارٹیاں کہاں ہیں؟ لوگ رلتے رہے، پھرتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور یہ پارٹیاں سمجھوتا کر کے، حساب کتاب کر کے لوگوں کے ان مسائل کو اجاگر نہیں کرتی تھیں۔ وفاق میں شامل جماعتیں، صوبے میں شامل جماعتیں ظاہر ہے کہ اس موقع پہ سامنے نہیں آئیں کہ جب لوگوں کے چیک باؤنس ہو رہے تھے اور جمع پونجی تباہ ہو رہی تھی۔ اس لیے لسانیت کا رنگ دینا، اس کو سندھی مہاجر مسئلہ بنانا، اس میں سندھو دیش کے نعرے، ملک دشمن نعرے لگانا، اس میں لسانی سیاست کو ہوا دینا، یہ کسی صورت میں بھی ہمارے شہر کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اچھا نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس موقع پر لا انفورسنگ ایجنسیز کا بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنا رول ڈیفائن کریں، کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں تو ان اختیارات کا استعمال کب ہوگا؟ کروڑوں روپے ایک ایک آفس سے لوٹے ہیں آج لوگوں نے، اے ٹی ایم مشین تک جو ہے نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، کس طرح گاڑیوں کو توڑا پھوڑا گیا ہے، کس طرح آگ لگائی گئی ہے، اور دندناتے پھرے ہیں لوگ اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیادتی ہوئی ہے یہ اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اس کی کمپنسیشن ہونی چاہیے۔ یہ کمپنسیشن بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ کو بھی کرنی چاہیے کہ وہ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے سیف جو ہے وہ علاقہ بنایا ہے، سیکیورٹی کے حوالے سے جو کام ہے اس کے پیسے انکارپوریٹ ہوتے ہیں ان سارے پیسوں کے اندر جس میں لوگ اپنے پلاٹ خریدتے ہیں۔ اسی طرح سے ان کے گڈ آفیسز ہیں مختلف اداروں کے ساتھ اور حکومتوں کے ساتھ، تو کیوں نہیں آج پولیس کام کر رہی تھی؟ اور کیوں حکومت سندھ نے آج یہ کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ حالات افراتفری کا شکار ہوں؟ اس سے بہت سارے سوالات جنم دیتے ہیں۔ اس سے ایسا لگتا ہے کہ کراچی دشمنی میں ایک اور کوئی جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ 30-35 سال سے نفرتوں کی آگ میں جلا ہوا یہ شہر اب متحمل نہیں ہو سکتا، اور ہمارا صوبہ متحمل نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر لسانی سیاست مزید فروغ پائے، اور جنہوں نے لسانی بنیادوں پر لوگوں کا استحصال کر کے ہمارے خون پسینے کو چوسا ہے، ایک مرتبہ پھر اپنی دکان چمکانے لگیں۔ اس کا راستہ رکنا چاہیے، اور یہ حکومت کا کام ہے کہ آج اگر کوئی ملک دشمن نعرے لگے ہیں، پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوئی ہے، تو ان اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو بہت زیادہ پاکستانیت کی بات کرتے ہیں لیکن جب لوگ اعلان کر کے آتے ہیں تو پھر وہ حرکت میں نہیں آتے، تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب سے بڑی رسپانسبلٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں لسانی سیاست کرتی ہے، کراچی کا حق مارتی ہے، جعلی ڈومیسائل بناتی ہے، کراچی کے لوگوں کو نوکریوں سے محروم کرتی ہے۔
تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہاں کے مقامی لوگوں کی، گبولوں کی، جوکھیوں کی، سندھیوں کی زمین پر اگر قبضہ ہو رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ ان کو جواب دینا پڑے گا. اور اگر وہ قبضہ نہیں ہے تو بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ پھر یہ لوگ کیا کر رہے تھے جو آج وہاں نعرے بازی کر رہے تھے. تو پیپلز پارٹی کو سامنے آ کر اپنا موقف بھی دینا ہوگا، اور جو بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے جو کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے اس کا بھی جواب دینا پڑے گا کہ آپ صوبائی حکومت ہیں، آپ کی حکومت میں رہتے ہوئے ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک چیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کا حق نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ مسئلہ صرف بحریہ ٹاؤن کا نہیں ہے، اس وقت شہر پر قبضے کا ایک زبردست قسم کا نیٹ ورک کام کر رہا ہے. جگہ جگہ سوسائٹیوں میں لوگ رلتے پھر رہے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. اسی لیے جماعت اسلامی اور اس کی پبلک ایڈ کمیٹی مسلسل ان سوسائٹیوں کے لوگوں سے رابطہ بھی رکھتی ہے، اور کراچی کے لوگوں کو بالخصوص اور پورے صوبے اور پورے ملک کے لوگوں کو بالعموم سہولت پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. اس لیے میں آخر میں ایک مرتبہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لسانی سیاست کو دفن کر دینا ہوگا. اس بنیاد کے اوپر کسی کو کچھ نہیں ملے گا. ہمیں اپنے شہر، اپنے صوبے کے حوالے سے حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑے ہونے کو اپنا شعار بنانا ہوگا. اور اس موقع پر ایسا نہ ہو کہ مہاجر صرف اس بنیاد کے اوپر اپنی بات کو آگے بڑھانا شروع کریں کہ کسی سندھی نے آج حملہ کیا ہے، اور سندھی اس بنیاد کے اوپر سندھی بن جائیں کہ ان کی زبان بولنے والا جو ہے وہ کوئی احتجاج کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ یہ لسانیت نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں اس کی گنجائش ہے. ہمیں حق اور انصاف کی بنیاد پر کھڑا ہونا چاہیے. جو خرابی ہے اس کو دور کرنا چاہیے، جو نقصان ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے، اور جو محرومیاں ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے، اور قانون کی رٹ جو ہے وہ قائم ہونی چاہیے. تو ہم نے اس لیے آج اپنا موقف دینا ہنگامی طور پر ضروری سمجھا ہے کہ جماعت اسلامی کراچی کی اہم ترین جماعت ہے. اس نے کراچی کو ڈیولپ کیا ہے، اس نے کراچی کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. جماعت اسلامی کراچی کے لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے حق تو کراچی تحریک چلا رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے بحریہ ٹاؤن کے مسئلے پر اس وقت آواز اٹھائی جب کوئی پارٹی اور کوئی قوم پرست آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا اور سب بکے ہوئے تھے. اس وقت ہم لوگوں کا مسئلہ لے کر اٹھے تھے، اور آج بھی ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ لوگوں کے مسائل کے حل تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی. مجھے پتہ چلا ہے کہ آج کے ٹی این کے کیمرہ مین کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. کے ٹی این ظاہر ہے کہ ہمارا میڈیا کا ایک گروپ ہے جو کہ لوگوں تک اپنی بات پہنچاتا ہے، تو اس کے اگر کیمرہ مین ارشد کے ساتھ مظاہرین نے یا کسی بھی ملک دشمن عناصر نے، میڈیا دشمن عناصر نے کوئی کام کیا ہے تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں.